والعقار فقاسمهم الأنصار على کسی کوئی نہ کا علم ہے جو کیا عمل دکھاتا ہے نہ کا پتہ چلتا ہے، کیا عبارت پڑھے گا؟ چل بس على أن يعطوا ثمار أموالهم كل عام ويكتبوا العمل والمؤونة. الانصار مقاسمۃ الثمار مراد ہے، مقاسمۃ الاصول مراد ہے. چلیے فكانت عادة أنس بن مالك. ارے یہ مسلم میں روایت آ چکی 96 صفحے پر، وہاں جو ہے ترجمہ کر چکا ہوں. اذاق بکسر العین جمع ہے، اس کا مفرد عزق بفتح العین وسکون الزال نخلہ. چلیے فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن. کہاں واو ہے؟ قال ابن شهاب فأخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم. اہل خیبر اسی طرح ہے. ابو محمد اصیلی کے نسخے میں قتال، یہی نسخہ راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اہل خیبر کو قتل نہیں کیا، ان سے قتال ہوا تھا. چلیے رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منعوهم من ثمارهم. صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کی والدہ کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے. چلیے فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانه. ام ایمن کو آپ نے اپنے باغ میں سے اس کا بدلہ عنایت فرمایا. بخاری کتاب المغازی میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. حضرت ام ایمن نے انکار کر دیا کئی بار کے بعد، جب 10 گنا وصول کر لیا تب راضی ہوئی تھیں. چلیے وقال احمد بن شبيب اخبرنا ابي عن يونس بهذا وقال مكانهم من خالصه. امام بخاری کا طرز یہ بتاتا ہے کہ یہاں حائطی اور خالصی میں جو اختلاف ہے، اس میں خالصی کا لفظ راجح ہے. اصل میں ابن وہب اور شبیب بن سعید حبطی میں اختلاف ہے. ابن وہب کو حائطی ہی کہتے ہیں اور شبیب بن سعید خالصی ہی کہتے ہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا بخاری میں کل 2 حدیثیں، ایک یہ ہیں دوسری آ رہی. چلیے 40 خصلة أعلاهن خصلتن کیا ہے؟ چل بس أعلاهن منيحة العنز ما من العنز فرمایا 40 خصلتیں ہیں جن میں سب سے اونچی بکری کا منی، اونچا بکری کا منیحہ ہے. چلیے ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة. قال حسن ثواب کی امید پر وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے. چلیے فعددنا ما دون منيحة العنس من رد السلام وتمشيط العاطس تشمیت العاطس، گدھے صبح بھی یہی پڑھا تھا. چل تشميت العاطس وإماتة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وبه قال متصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن جابر قال كان كل رجال منا خذول أراضينا فقالوا أن واجبها بالثلث والربع والنصف. مراد ضرورت سے زائد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال وبه قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتحلب صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ولدها؟ فتحلبها يوم ولدها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن ساری بستیوں سے پار الگ نیک عمل کرتے رہو. فإن الله لن يديرك من عملك شيئا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس. اسی طرح یہ بائے موحدہ اور مکملہ سے واقع ہوا. ابو الحسن کشمیری کی روایت فعمل من وراء التجار واقع ہو گیا. قاضی آج کہتے ہیں وہ وهم قدیم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني عالم من ذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض حتى اهتزوا زرعا فقال لمن هذه؟ قالوا افتراها فلان. فقال أما إنه لو منعها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وبه قال باب إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز وقال بعض الناس یعنی اگر کوئی کہتا ضبط کہا جاریہ اور اس کا اطلاق ایسے معنی پر کرتا ہے جو اس کے عرف میں اس لفظ کو بول کر مراد لیے جاتے ہیں تو یہ اطلاق جائز اور یہ ارادہ کرنا صحیح ہے۔ اب اگر لفظ اقدام کسی علاقے میں عاریت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بولنے والا عاریت مراد لیتا ہے تو صحیح، اور اگر ہبا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بولنے والا ہبا مراد لیتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں یہ لفظ ہبا کے لیے استعمال ہوا۔ حضرت سارہ اور جبار کے قصے میں، ابو ہریرہ کی حدیث میں، عارض کی روایت میں اقدم ولیدتن، اور ابن سیرین کی روایت میں اقدمہا حاجر وارد ہوا۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہبا کا لفظ تو آتوہا حاجر سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ لفظ اقدام عاریت کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اس حدیث میں لفظ اقدام ہبا میں کیوں استعمال کیا گیا ہوتا؟ وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا ثوبا وقال بعض الناس هذه عارية، بعض الناس کا مصداق امام ابو حنیفہ۔ امام بخاری کہتے ہیں حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ لفظ اقدام ہبا کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض الناس کہتے ہیں کہ لفظ اقدام بولا جائے گا تو عاریت مراد ہوگی۔ وَإِن قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهَذِهِ هِبَةٌ، اور اگر لفظ کسوہ بولا جائے تو ہبا مراد ہوگی۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں جاریہ و ثوب کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے اقدمتک هذه الجاریہ تو وہاں اقدام سے عاریت مراد ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کسوتک هذا الثوب تو وہاں کسوہ سے مراد ہبا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بظاہر امام بخاری علماء کی مخالفت نہیں کر رہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ یہاں عرفی معنی مراد ہے تو اس کو معنی عرفی پر محمول کیا جائے گا، ورنہ معنی وضعی پر محمول کیا جائے گا۔ اب اگر کسی قوم کے عرف میں اقدام ہبا کے لیے استعمال کیا جاتا تو وہاں لفظ اقدام ہبا کے معنی میں ہوگا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہی یہ لفظ عاریت کے معنی میں ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ انتہا کلام الحافظ ابن حجر بمرادہ۔ چلی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سنان يعني لا رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم بساره فاعتوها هاجر فرجعت فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واقدم وليده وقال ابن سيرين عن ابي هريره ان الله تعالى كبت الكافر، كبت الكافر اللہ نے کافر کو رگڑ دیا، ذلیل کر دیا، گرا دیا۔ چلی وقال ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدمها هاجر وبه قال باب اذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمره والصدقه۔ وقال بعض الناس له يرجع فيها، کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا حملتک علی هذا الفرس تو اس کی حیثیت عمرہ اور صدقہ کی ہے، یعنی وہ گھوڑا محمول لہو کا دائمن ہو گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں وقال بعض الناس له يرجع فيها، بعض الناس کہتے ہیں کہ گھوڑا دے کر حمل کر کے واپس لے سکتا ہے۔ امام بخاری نے یہاں واقعتاً صرف تعنیف و تشدید سے کام لیا۔ یہ مسئلہ تو پہلے آ چکا
کہ ہبہ دے کر واپس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں جمہور کہتے ہیں کہ واپس نہیں لے سکتے، صرف والد واپس لے سکتا ہے، اور انہی کا مذہب دلائل قویہ کی وجہ سے اقویٰ ہے، اور امام ابو حنیفہ مخصوص شرائط کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہبہ کرنے کے بعد واہب واپس لے سکتا ہے۔ وہ ان کے دلائل متکلم بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ کسی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے اور یہ مسئلہ پہلے آ چکا، اب اس کو یہاں دہرانا صرف یہی بتانا ہے کہ بعض الناس نے اس حدیث کی بھی مخالفت کی اور اس حدیث کی بھی مخالفت کی ہے، اور جب ان کا مسلک معلوم اور ان کے دلائل بہرحال موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مسلک مرجوح ہے، تعنیف کی ضرورت نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر وحملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات. کتاب الشہادات، جب معاملات کا بیان مکمل ہو گیا اور اس میں کبھی منازعات بھی ہو جاتی ہے تو مصنف نے کتاب الشہادات بھی کی، کیونکہ منازعات میں شاہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ شہادت کا مادہ شین حادال، ابن فارس فرماتے ہیں کہ یہ مادہ 3 معنی پر دلالت کرتا ہے: حضور، علم، اعلام، اور مجمل میں لکھا ہے کہ الشہادہ الاخبار بما شوہد، شاہد کو شاہد اسی لیے کہتے ہیں لأنہ شہد وحضر ما غاب عن غیرہ۔ شہادت کی حقیقت کا حکم علامہ موفق ابن قدامہ، امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے شہادت کا تحمل اور اس کا ادا کرنا فرض کفایہ۔ اگر کوئی واقعہ پیش آئے اور صاحب حق کسی سے کہے آپ گواہ رہیں تو اس کو گواہ بننا فرض کفایہ ہے اگر وہاں کوئی اور ہو، اور اگر کوئی اور نہیں ہے تو فرض عین ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو کسی واقعے کا، کسی مسئلے کا علم اور صاحب حق کو ضرورت پیش آئے تو شہادت کی ادائیگی فرض کفایہ ہے، اور اگر کوئی شاہد نہیں ہے تو جس شخص کے پاس شہادت موجود ہے اس کے حق میں یہ شہادت دینا فرض عین بن جائے گا۔ وبه قال باب ما جاء في البينة على المدعي. باب ما جاء في البينة على المدعي، اسی طرح لفظ باب اکثر نسخوں میں اور بعض نسخوں میں ساخت ہے۔ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ باب کا لفظ ثابت مرجوح ہے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تو ابھی تو شہادت کا اس بات کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے آیات شہادت کو ذکر فرمایا، اور بینہ کا مسئلہ آئندہ صفحہ 366 پر آئے گا۔ بہرحال یہ لفظ یہاں آ گیا اس لیے اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ بینہ کے معنی ہے شاہد، شاہد کو بینہ اس لیے کہتے ہیں
لأنه يبين الشيء ويوضحه، وہ چیز کو واضح کر دیتا ہے، بیان کے معنی وضاحت میں۔ علی المدعی، مدعی کی تفسیر کتاب الرحم کے آخر میں بتائی جا چکی، اور وہاں ہم نے اس کی دو تفسیریں ذکر کی تھیں۔ ایک یہ کہ مدعی وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے دعویٰ کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور مدعا علیہ وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے دعویٰ کو اگر چھوڑ دے تو اس کو نہ چھوڑا جائے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں ایک تعریف عام ہے صحیح، آپ کہتے ہیں مدعی وہ شخص ہے جو خلاف ظاہر کہتا ہے، اور مدعا علیہ وہ شخص ہے جو ظاہر کے مطابق کہتا ہے۔ پڑھیے لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى قوله بما تعملون خبيرا۔ یہاں امام بخاری نے دو آیات ذکر فرمائیں ہیں، عام نسخوں میں باب واقع ہوا ہے، اس لیے لوگوں نے دونوں آیتوں سے البینۃ علی المدعی ثابت کرنے کی تقریر کی۔ پہلی آیت سے البینۃ علی المدعی کے اس بات کی تقریر ابن منیر نے یہ کی ہے کہ اگر مدعی کا صرف قول کافی ہوتا تو اس کو اشہاد اور کتابت حقوق اور اس کے املا کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بینہ مدعی کے ذمہ ہے۔ اور دوسری جو آیت مصنف نے ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور والدین و اقربین کے خلاف جب شہادت دی جائے گی تو معلوم ہوا کہ وہ مدعا علیہم اور ان کے مقابل مدعی ہیں۔ اس سے یہ لازم آیا کہ بینہ مدعی کے ذمہ ہے جو مدعا علیہم کے خلاف شہادت دے گا، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ باب کا لفظ بعض نسخوں میں ساقط ہے اور یہی ثواب ہے کیونکہ بینہ کا بیان آئندہ آ رہا ہے، تو پھر ان دونوں آیتوں کا ذکر یہاں صرف اصل مسئلہ شہادت کے قرآن سے ثابت کرنے کے لیے ہوگا، اور اس سے مقصود البینۃ علی المدعی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیے وبه قال باب إذا عتل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا دیا کہ بینہ کی تعدیل کی جائے گی، اس کا تزکیہ ہوگا، اور تزکیہ میں لا نعلم الا خیرا کہہ دینا کافی ہے۔ یہی قاضی ابو یوسف کا مظہر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اس کے ساتھ ریضن بالالف المقصورہ کہنا ضروری ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے وہ عدل کہہ دینا کافی ہے۔ وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله
عن حديث عائشة وبعض حديث يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستعملهما في فراق أهله فأما في فراق أهله فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال بريدة إن رأيت عليها أمرا أغمسه أكثر من أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهل الله خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وبه قال باب شهادة المختبي وجازه عمرو. مختبی المختفی جو چھپ کر کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا بات کو سن لے. اگر کوئی چھپ کر کسی بات کو معلوم کر لے تو کیا وہ اس پر شہادت دے سکتا ہے؟ امام مالک امام احمد تو فرماتے جائز ہے، اس لیے کہ شہادت کا مبنی علم ہے اور علم کا راستہ سمع و بصر ہیں. جیسے بات دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے. یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد. امام ابو حنیفہ و شافعی فرماتے ہیں کہ مختفی کی شہادت اس وقت معتبر ہوگی جب وہ واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہو، قائل کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے شخص کوئی آواز سنی اور یہ سمجھا کہ یہ فلاں کی آواز ہے اور واقعے میں اس کی آواز نہیں تھی، کسی اور کی تھی. فإن النغمۃ تشبہ النغمہ. ہاں البتہ شافعیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعمیٰ ہو اور کوئی شخص کوئی بات کہے اور وہ اس پر لپٹ جائے حتیٰ کہ قاضی کی مجلس میں پہنچ کر شہادت دے تو یہ کافی. شہادت کی مسئلہ شہادت اعمیٰ سے متعلق ہے. آئندہ صفحے پر اس کا بیان آئے گا. چلیے وجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. ایک ورق کے بعد آئے گا. چلو. وقال الشعبي وابن سيرين مع عطاء وقتادة السمع شهادة. وجازه عمرو بن حريث عمرو بن حريث نے مختبی کی شہادت کو جائز قرار دیا. قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. کاذب فاجر کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا، چھپ کے اس کے اقرار کو سنا جائے گا. چلیے. وقال الشعبي وابن سيرين مع عطاء وقتادة السمع شهادة. السمع شہادت یعنی سننے کی وجہ سے بھی شہادت دی جا سکتی. چلیے. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا. اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا السمع شہادہ، وہیں ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا، وہ یہ کہ بلا اشہاد کے شہادت دینا جائز ہے. بلا اشہاد کے شہادت دینا حنفیہ شافعیہ حنابلہ کے یہاں جائز ہے. امام احمد ایک روایت میں ناجائز کہتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ اشہاد کے بعد ہی شہادت دے سکتے ہیں. شافعیہ فرماتے ہیں شہادت علی شہادت 3 صورتوں میں جائز. آدمی کو کوئی گواہ بنا لے یا کسی قاضی کے پاس شہادت دیتے ہوئے سن لے یا مقر کا اقرار مع بیان سبب سن لے. مثلا یہ کہہ دے یہ چیز فلاں سے لی اور اتنی قیمت پر لی اور اس کے دن میں 1000 روپے فلاں چیز کی قیمت کی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب. اور زمزمہ بھن بھناہٹ، آواز مسموع ہو مفہوم نہ ہو.
فراد ام ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد ايصاب هذا محمد. کیا ساری دنیا کو بند کر دو کہ وہ دونوں تو پنکھ جلا دو، دیکھو پریشان ہو رہے ہیں پھر لڑتے. فقالت لابن صياد ايصاب هذا محمد فتناها ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. بیچاری جب بند کراؤں کر دیں، دیکھو بیل گرمی سے مرا جا رہا ہے. چلیے فطلقني بچوں میں ہی بیمار ہوں، کھانسی ہونے لگتی ہے. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فإنما معه مثل هدبة الثوب فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تهجر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر گواہوں میں اختلاف ہو جائے، بعض گواہ ایک مقدار بیان کرتے ہیں اور بعض دوسری مقدار بیان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا یحکم بقول من شہید، جو لوگ گواہی دیتے ہیں ان کے قول کے مطابق فیصلہ ہوگا. ایک نے دعویٰ، دو گواہوں نے دعویٰ کیا کہ 1000، دو گواہوں نے دعویٰ کیا کہ 1500، تو 1500 کا حکم لگایا جائے گا، اس لیے کہ 1500 کے گواہی دینے والوں کے پاس 1000 کی گواہی دینے والوں کے مقابل علم زائد ہے، اور قاعدہ ہے الزیادۃ معتبرۃ والعالم حجۃ علی من لم یعلم. جس نے کہا 1000 تو 500 کے متعلق ناواقف ہے، جس نے کہا 1500 تو 500 کے متعلق واقف ہے. اور واقف و ناواقف میں جب اختلاف ہوگا تو واقف کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اس میں بہت جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے فلاں صاحب میں جا رہے تھے، پورا اسٹیشن کھچا کھچ بھرا ہوا. دوسرے صاحب بولے میں تو وہیں تھا، کچھ بھی نہیں. کہنے لگے 100 آدمی تو رہے ہی ہوں گے. کہنے لگے کچھ بھی نہیں. کہنے لگے 50 تو رہے ہی ہوں گے. کہنے لگے کچھ بھی نہیں. کہنے لگے 20 تو رہے ہوں گے کہ کہیں بھی نہیں. بس وہ چپ ہوتے ہی چلے گئے. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ای چنی گپ عجب. اگر میں وہاں نہ ہوتا تو میں تو مان جاتا. چلیے، اور انہوں نے منہ ہی پر تردید کی ہر بات. وہ پورے اسٹیشن سے 100 پر آئے، پورا اسٹیشن بھرا رہا، ہزاروں آدمی. اس 100 پر آ گئے، اس کو کاٹ دیا تو 50 پہ آئے، اس کو کاٹ دیا تو 20 پہ آ گئے، انہوں نے اس کو بھی کاٹ دیا. چند آدمی تھے. چلیے، مطلب یہ ہے کہ ایسی گواہی میں ذرا تھوڑا ٹھونک بجا بھی لینا چاہیے. یہ کام قاضی کا ہے. قاضی اگر ذہین ہوتا ہے تو بات نکال لیتا ہے. چلیے. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران ب1500 يغلى بالزيادة. یہاں پر سوال یہ کہ مسئلہ شہادت کا، اور حمیدی نے استدلال کیا ہے روایت سے. اس کا جواب یہ ہے
کہ دونوں کا باپ علم ہے، لہذا ایک مسئلے سے دوسرے پر استدلال کرنا صحیح ہے۔ روایت کی بنیاد بھی علم اور شہادت کی بنیاد بھی علم۔ یہ اور بات ہے کہ شہادت کا مسئلہ اشد ہے، لہذا اس میں احتیاط کی جاتی۔ چلیے وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه تزوج بنتا لابي ايهاب بن عزيز فاتته امراه فقالت قد ارضعت عقبه والتي تزوج فقال لا عقبه ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني فارسل الى رسول الله الى ابي ايهاب فساله فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكح زوجا غيره. وابه قال باب الشهداء العدول وقول الله واشهدوا ذوي عدل منكم مؤمنا ترضون من الشهداء. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ شاہدوں کا تزکیہ کن الفاظ میں ہوگا اور شہادت کے اندر مثبت کا قول معتبر ہے، تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اسی شاہد کا قول معتبر ہے جو عادل، یعنی شہادت کے لیے عدالت شرط ہے۔ وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. مسئلہ یہ ہے کہ آیا ظاہری عدالت کافی ہے، یعنی یہی کلمہ اور اسلام یا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری عدالت کو کافی مانتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ظاہری عدالت کافی نہیں، تزکیہ ضروری ہے، تحقیق کی جائے گی۔ اب فتویٰ اسی بات پر ہے اور علماء احناف کہتے ہیں ذالک اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجت و برہان۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ بخاری جمہور امام ابو حنیفہ کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان ناسا کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قولہ انما ناخذکم الآن بما ظہر لنا من اعمالکم ذکر کیا، مگر اس میں اشکال یہ کہ امام بخاری نے اس کے فوراً بعد تعدیل کا ترجمہ منعقد کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری جمہور کے ہم خیال ہیں اس بات سے کہ یہ ثابت فرمایا شہداء کا عادل ہونا ضروری، اور آئندہ باب سے یہ ثابت فرمایا شہداء کی تعدیل و تزکیہ ضروری ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی حضور کے زمانے میں حقیقت کا پتہ وحی سے چل جاتا تھا، اور اب تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لہذا حقیقت کا پتہ تو چل سکتا نہیں۔ ہم تو ظاہر کے مطابق حکم کریں گے، فیصلہ کریں گے، جس کا ظاہر اچھا ہوگا ہم اچھا کہیں گے، جس کا ظاہر اچھا نہ ہوگا اس کو اچھا نہ کہیں گے۔ چلیے وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وكرمناه وليس إلينا من سريرته شيء الله محاسبه في سريرته ومن أظهر لنا عمر نے جو بات کہی حدیث سے بھی ثابت ہے، آئندہ بخاری شریف میں آ رہا ہے انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم۔ چلیے ومن أظهر لنا سوءا لم نعمله ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وبه قال باب تعديل كم يجوز. تعدیل کم یجوز، جب امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ شہداء کا عادل ہونا ضروری، تو اب یہ بتاتے ہیں کتنے آدمیوں کی تعدیل کافی ہوگی۔ یہ مسئلہ اختلاف لیا۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر تزکیۃ السر ہو، خفیہ طور پر معلومات کی جائے تو ایک کا تزکیہ کافی ہے، اور اگر تزکیۃ العلانیہ ہو، حاکم کی مجلس میں شہداء کے متعلق تحقیق کی جائے تو عدد شرط ہے۔
جمہور علماء فرماتے ہیں علی الاطلاق عدد شرط ہے، خواہ تزکیۃ السر ہو یا تزکیۃ العلان۔ امام بخاری نے بھی ترجمہ مجمل رکھا جو اپنے اجمال کی وجہ سے سر و علانیہ دونوں کو شامل ہے، اس لیے وہ بھی جمہور کے ساتھ انہوں نے یہاں پر جو روایت پیش فرمائی ہے اس میں یہ وارد ہے کہ ایما مسلم شہد له اربعہ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ قلنا وثلاثہ قال وثلاثہ قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسألہ عن الواحد۔ معلوم ہوا دو کا تزکیہ ضروری ہے اور ایک کے متعلق پوچھا نہیں، جب ایک کے متعلق پوچھا نہیں تو ایک کا تزکیہ کیسے کافی ہوگا؟ کوئی حدیث اسی وقت دلیل بنے گی جب اس کا صاحب نبوت سے ثبوت۔ یہاں تک تو امام بخاری رضی اللہ عنہ کے موجودہ ترجمے اور دلیل کے متعلق گفتگو تھی۔ آئندہ چل کر امام بخاری نے صفحہ 366 پر باب ارادت کا رجلا کفا ہو ترجمہ منعقد کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک کا تزکیہ بھی کافی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ ابتداء دو کو ضروری سمجھتے تھے، کیونکہ دو ہی تک صحابہ نے حضور سے معلومات کی تھی اور ایک کے متعلق معلومات بھی نہیں کی، تو اس کے متعلق جب آپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا تو ایک کا تزکیہ کیسے کافی ہوگا؟ لیکن بعد میں امام بخاری کو یہ بات محقق ہو گئی کہ ایک کا تزکیہ بھی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے متعلق معلومات کی تو اس نے تزکیہ کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کذالک، ایسی بات، جاؤ علینا نفقۃ۔ اس سے معلوم ہو گیا حضرت عمر ایک کے تزکیہ کو کافی سمجھتے تھے۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر باخرى فاثنوا عليها شرا او قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، قال شهاده القوم المؤمنون شهداء الله في الارض۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال شهادة القوم، یہ قوم کی شہادت، المؤمنون شهداء الله في الارض، مومنین زمین میں لوگوں کے شہداء۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داوود بن ابي الفراد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر فمرت جنازه فاثني خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر باخرى فاثني خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثه فاثني شرا فقال وجبت، فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه، وقلنا وثلاثه قال وثلاثه قلنا واثنان قال واثنان، ثم لم نساله عن الواحد۔ وبه قال باب الشهاده على الانساب والرضاع المستفيض والموت القديم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ شہادت استفاضہ کے لیے منعقد کیا۔ شہادت استفاضہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنی آنکھ سے تو دیکھا نہ ہو لیکن ایک چیز مشہور ہو اور وہ شہرت کی بنیاد پر جانتا ہو تو اس کی گواہی دے سکتا، لیکن یہ مسئلہ احتیاط کا ہے، بعض کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے کے آخر میں فرمایا وتصدق فی ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات پر اتفاق کہ نسب اور ولادت استفاضہ پر شہادت جائز ہے۔ مثلا کسی کے نسب کی بات آئے آدمی شہرت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے یہ فلاں خاندان کا آدمی،
یا کسی کی ولادت کے مسئلے کا تذکرہ ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ فلاں وقت پیدا ہوا یا فلاں کے گھر پیدا ہوا. اسی طرح موت قدیم میں بھی استفادہ پر شہادت دی جا سکتی ہے. ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. اور موت قدیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا زمانہ طویل ہو جائے. بعضوں نے اس کی کچھ تحدید بھی کی ہے، کوئی 50 سال، کوئی کچھ 40 سال سے کرتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس میں اختلاف ہے. یہ رضا کے مسئلے میں بخاری تو بظاہر استفادہ کو معتبر مانتے ہیں، لیکن جمہور نہیں مانتے ہیں. ان کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. شاید بخاری نے جمہور پر اعتراض کیا، حدیث کی روح سے رضا اور نسب ایک نہیں، اور باب نسب میں استفادہ معتبر، تو باب رضا میں بھی معتبر ہوگا. پھر اس کے بعد حنفیہ نے لکھا ہے 10 چیزوں میں شہادت استفادہ جائز ہے، حنابلہ نے 11 اور شافعیہ نے 20 سے زائد مقامات ذکر کیے ہیں. عام علماء فرماتے ہیں استفادہ کے لیے کوئی شرط، عدد شرط نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ خبر دینے والوں کی ضرورت ہے. بعض شافعیہ کہتے ہیں بس 2 آدمی کافی. قاضی ابو یعلا نے بھی یہی بات لکھی ہے. چلیے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعتني وابا سلمة سويبة والتثبت فيه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا. حضور کو یہ کیسے پتا چلا کہ سویبہ نے آپ کو اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا؟ شہرت کی وجہ سے معلوم ہوا. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فقالت ارضعتك امرأة أخي بلبن أخي. ارضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقال سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق له إذن له. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے دودھ پینے کا علم شہرت سے ہوا. تو آپ تھوڑے دیکھنے گئے تھے کہ عائشہ فلاں کے یہاں دودھ پی رہی ہیں اور فلاں نے ان کو دودھ پلایا. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابن رزاعي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف. حمزہ کا اپنا رضائی بھائی ہونا شہرت سے معلوم ہوا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال الولادة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا المجاعة تابعه ابن مهدي عن سفيان. وبه قال باب شہرت کافی نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دودھ وقت پر پیا گیا. جب بچے کو ماں کے دودھ کی بھوک لگتی ہے اس زمانے میں اگر دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی، اور اس مدت گزرنے کے بعد پی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چلیے. باب شہادت القاذف والسارق والزانی. قاذف جو کسی کو تہمت لگائے، سارق چور، زانی زناکار. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی شہادت توبہ کے بعد مقبول ہے. سارق کی شہادت بعد التوبہ بالاجماع مقبول ہے. قالہ الامام الطحاوی. علامہ کاسانی نے اس کے ساتھ شارب اور زانی کو بھی ذکر فرمایا
اور ان کی شہادت کے مقبول ہونے پر اجماع نقل کیا، لیکن یہ شارب کے بارے میں اجماع نقل کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اوزاعی اور حسن ابن صالح سے نقل کیا کہ شارب کی شہادت جیسے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کریں؟